یقین مانے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دین، اب جیسے یہ ہے ذی الحج کا اور اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنی کی سنت ہے، تو ان چیزوں کی طرف اپنے بچوں کو راغب کریں۔ السلام علیکم، نئے دن کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ آپ کی پیاری سی بہن ناہید اختر حاضر ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ تو جناب میرا چہرہ مرجھایا جیسے بات ہے اس کی، آج ہے 4 ذی الحج اور امی اور افرا تو پہلے سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن آج میں نے بھی ہمت کر کے میں نے بھی کہا میں بھی روزہ رکھ لیتی، تو اس روزے کی وجہ سے تھوڑی مرجھائی۔ ابھی میں نے ہمت کی، موبائل اٹھایا اور میں نے کہا اپنا کام شروع کیا جائے، پہلے نماز پڑھتی ہیں، پھر باقی جو ویڈیو بھی اپلوڈ حتیٰ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ A few hours later. تو جناب سامنے سے سبزی والا گزر رہا تھا گھر کے سامنے سے، میں نے اس سے جلدی جا کے بھنڈیا کی سبزی لے لی اور امی کو دے دی کہ آپ کاٹ لیں، اور وہی سب اس لیے ڈالنا پڑا کہ پنکھا لگا ہوا تھا۔ امی کی آواز میری آواز آپ کو آتی نا، میں نے بولا ہوا تھا کافی کچھ، لیکن یہ کہ وہ وائس مجھے بعد میں وائس اوور ڈالا۔ جی بھنڈیا میں سب سے پہلے میں آئل میں پیاز ڈالتی ہوں، 4 عدد پیاز ڈالے اور اس میں ڈالے زیرہ اور باقی جو مسالے جاتے ہیں جیسے نمک، کالی لال مرچ، دھڑا مرچ، ہلدی اور دھنیا پاؤڈر جناب میں نے اس میں ڈال دیا۔ جب تھوڑا سا ہمارا مسالہ سرخ ہو جائے پھر میں نے اس میں ڈال دیے ٹماٹر ڈالے تھے 5 سے 6 عدد، میرے پاس فریز کیے ہوئے تھے، میں نے کوٹ کے ڈالے تھے، اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ فائنلی باریک چاپ کر کے آپ بھی اس میں ٹماٹر ڈالیں۔ اور جب ہمارے ٹماٹر تھوڑے سے پک جائیں تو پھر آخر پہ ہم نے بھنڈیا اس میں ڈال دینی ہے، تھوڑے سے ٹماٹر پکانے دیں پھر بھنڈیا ڈالیں۔ اور میں بھنڈیا سرخ کر کے نہیں ڈالتی، اسی طرح ڈالتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بس یہ بات یاد رکھیں کہ آنچ اس کے نیچے ہلکی کر دینی ہے بھنڈیا ڈالنے کے بعد۔ اگر آپ آنچ تیز رکھیں گے تو بھنڈیا جو ہیں وہ پکیں گی نہیں، شلیش ہو جائیں گی، جل جائیں گی، اور بالکل ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے۔ یہ جناب بس ہم افطاری کر رہے تھے میں اور امی، اور آج ہم نے جناب منگوائے تھے سموسے، کافی دنوں بعد ہم نے کہا تھوڑا سا سمپل افطاری کر کے تنگ آ گئے تھے، آج ہم نے منگوائے تھے سموسے۔ تو یہ سمپل سی ہماری افطاری ہے، شربت اور سموسے اور بھنڈیاں کی سبزی ہے، بعد میں روٹی بنا لوں گی۔ تو جان یہ دیکھیں ہماری بھنڈیاں بالکل ریڈی ہوگی، اور یہ سلیش بھی نہیں ہوں گی اور بہت ہیوی بھی نہیں ہوگی، اور بالکل ایگزیکٹ ہوں گے، بہت مزے کی بنتی ہیں۔ یہ رہا میری امی کے لیے کھانا۔ امی ادھر بھی گلاس چھوڑ دیں، پانی ہے کون بوتل پہ آ جانا کہ جا پانی ہو سما، تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ نہیں کھایا۔ اب کیوں اتنا تنگ کرتی ہے؟ اس لڑکے نے صبح سے ایک رس کھایا اور ایک سموسا کھایا، ابھی تھوڑا سا کھا لو۔ سونے دے آرام سے، آرام سے سونے دو۔ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کمزور کتنے ہو گئے ہو؟ سونے دو نا۔ تھوڑا سا پلیز۔ نہیں مجھے نہیں کھانی، اب میں بعد میں کھاؤں گا۔ کھاؤ گے بعد میں؟ اس کا کیا کروں اس کا کیا کروں؟ تو جناب آپ کو پتہ ہے یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت ہی پیارا ہے، یہ بہت ہی برکتوں والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اسی کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، نبی کریم نے فرمایا ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور روزہ، اور جو ذی الحج کا روزہ اس کے بارے میں جو احادیث ملتی ہے، ابن ماجد کی حدیث ہے، جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، صرف 9 ذی الحج کے روزے پہ۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے 9 ذی الحج کے دن کا روزہ 1000 دنوں کے روزوں کے برابر ہے، یعنی یہ ایک دن کا روزہ جو 9 ذی الحج کو رکھا جاتا ہے 1000 دنوں، اس میں روایت نہیں پائی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اب جیسے میں رکھ رہی ہوں پورے رکھ رہی ہوں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ 9 ذی الحج کا بھی صرف رکھ سکتے ہیں۔ اور جو آپ قربانی جو کرنا چاہتے ہیں وہ بال اور ناخن اگر نہ تراشیں تو یہ مستحب ہے، یعنی فرض نہیں ہے آپ پہ کہ نہیں آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ پسند کیا گیا ہے کہ آپ قربانی کے جو 10 دن ہوتے ہیں ذی الحج سے، لوگ پہلے ہی ناخن اور بال پھر تراش لیتے ہیں کہ 10 دنوں میں نہ تراشا جائے، تو
یعنی اس کا بھی آپ کو ثواب ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ قربانی کے بعد لوگ اپنے بال بھی تراشیں اور اپنے ناخن بھی تراشیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ 10 ذی الحج کے ان دنوں میں جب بھی بازار جاتے تو چلتے پھرتے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ تکبیرات کہا کرتے۔ اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو آخری دن ہے، جیسے 8، 7، 8، 9 جو ذی الحج ہوتی، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو تکبیرات کرنی چاہیے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ حمد۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں ان چیزوں کو لے کے جو اکثر ہم باقی برتھ ڈیز اور ان چیزوں کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف راغب کرتے ہیں، دینی ایسی تعلیمات بچوں کو دیا کریں، اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ کیا ہے احادیث میں، کیا ہے روایت ہے، یہ کیوں ہم قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قصہ سنائے اپنے بچے کو کہ کیا ہوا تھا، کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ قربان کرنے لگے تھے، اور کس طرح بکرا سامنے آ گیا تھا۔ تو اور اس کی حج بتائیں کہ ان دنوں ہم حج کرتے ہیں، اور کیا 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 زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے۔ تو اس چیز کی طرف اپنے بچوں کو راغب کریں، اس کی جگہ کہ جو شادی بیاہ کے رسومات، سالگرہیں اور جو ہمارے دین اور مذہب میں ہے ہی نہیں، ان چیزوں کی طرف بچوں کو راغب کرنے کے لیے چلیں وہ چیزیں بھی ہیں، میں نہیں کہتی کہ آپ بالکل ہی نہ کریں، لیکن اپنے دین کے بارے میں بچوں کو نالج دیا کریں، اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ دین اسلام میں کیا 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 چیزیں ہیں، اور اس بارے میں اپنے بچوں کو یقین مانیں جب آپ خود کریں گے، خود اس طرح آپ کی اپنی نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے بچے بھی دین کو سمجھ پائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں اسلام میں کیا ہے، دین میں کیا باتیں ہیں، دین کے حوالے سے بچوں کو روشناس کرواتے ہی نہیں ہیں۔ یقین مانیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دین، اب جیسے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں، یہ سال کا اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ، اور اس کے پہلے دن 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا بھی اس میں سنت ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنی کی سنت ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف اپنے بچوں کو راغب کریں۔ احادیث سے حوالے سے ملتا ہے کہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، قرآن پاک میں بھی 10 دنوں کا ذکر ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ علماء کا یہ ہے کہ یہ وہ جو 10 دن ہیں یہ ذی الحج کے دن ہیں، اور ان دنوں کی عبادت عام دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ اور جو عورتیں اگر جن کے فرض روزے رہتے ہیں خاص ایام کی وجہ سے، تو وہ ان دنوں میں رکھ کے وہ ان کو ذی الحج کا بھی ثواب ملے گا، ان کے فرضی روزے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تو تھوڑا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں نالج نہیں دی جاتی، نہ ہم خود ہمارے پاس نالج ہوتی ہے، نہ ہمارے بچوں کے پاس نالج ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو نالج دیں، اور ان قصہ کہانیوں کو بچوں کو سنایا کریں، پاس بٹھائیں، پیار سے بچوں کو بتائیں، پتہ تمہیں ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ تو اس طرح بچوں کو پیار سے بٹھا کے ان چیزوں کی نالج دیا کریں۔ میں اسکول میں پڑھاتی تھی، اور میں بچوں کو اسلامی قصے کہانیاں بہت زیادہ سنایا کرتی ہوں، بچے بہت زیادہ شوق سے سنتے تھے، اور ان قصے کہانیاں میں بچوں کو بہت سے پیغام دیا کرتی تھی۔ اور یہ قصے کہانیاں جو ہیں، جو اصلی جو قصص الانبیاء وغیرہ ہیں، ان میں سے چھوٹی چھوٹی سٹوری لے کے بچوں کو سنائیں، بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں، ان کو بتائیں اصلی ہیرو تو یہ ہیں، یہ جو کارٹونز کے ہیرو وغیرہ یہ اصلی ہیرو نہیں ہے۔ اصلی ہیرو ہمارے پاس تو مثالیں ہیرو کی، سب سے بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ ہم قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان، ہم قربان ان پہ۔ اس کے بعد باقی تو ہمارے پاس لائن ہے ہیرو کی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یعنی آپ کتنے اور پیغمبروں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا قصہ بچوں کو سنائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بچوں کو سنائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ بچوں کو سنائیں، بچوں کو میں انٹرسٹ پیدا کریں، ان کی چھوٹے چھوٹے قصے سنائیں، بچوں کو دین کی طرف انٹرسٹ ہو۔ اور ابھی آ رہی ہے جیسے قربانی آ رہی ہے، بچوں کو پاس بٹھائیں اور پورا یہ واقعہ سنائیں، اور بچوں کو قربانی کی طرف آگے کریں۔ اب میں تو قربانی کر نہیں رہی ہوں، کیونکہ آپ سب کو جو میرے ولاگس دیکھتے ہیں ان کو میرے حالات کا بھی پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ نے جب توفیق دی تو قربانی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ جو کر رہے ہیں وہ مجھے دعا میں یاد رکھے، میں ان کو دعا میں یاد رکھیں گے، اور اس بہن کا حصہ بھی آپ نے بھجوانا ہے۔ تو کل ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، اگر ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کل ملتے ہیں نئے ولاگس کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔